ایشو اس ویک میں سامنے آئے میں انہیں ڈسکس کر لوں. ان میں سب سے پہلے تو ہمارے جو محبوب اور ممدوح ہیں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی رات کو ہی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس طرح کی جب ویڈیوز آتی ہیں تو فوراً لوگ ہمیں بھیج دیتے ہیں تاکہ ہم اس حوالے سے کوئی ریبٹل کے طور پر بات کر دیں امت کی اصلاح کے لیے. تو وہ ایک سوشل میڈیا کا چینل ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان تو حضرت داتا گنج بخش جن کا آج کل عرس جاری ہے، علی حجویری صاحب المتوفہ 465 ہجری، آلموسٹ 1000 سال ہونے والے ہیں ان کو فوت ہوئے ہوئے. تو وہ پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں. اگر پاکستان کو خزانے میں کمی ہے، گنج اگر ختم ہو گیا ہے، گنج کہتے ہیں خزانے کو، وہ کہتے ہیں گنج بخش تو ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ بجائے IMF سے قرضہ مانگنے کے وہ ان کے درباروں پر جائیں، ان سے جا کر مانگیں، اور استغفر اللہ واتوب الیہ اپنے بابوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اینڈ پہ انہوں نے جو حدیث پڑھی وہ نبی الاسلام سے متعلق تھی، صحیح بخاری کی حدیث، انما انا قاسم واللہ یعطی، وہ انشاءاللہ میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں اس حدیث کو. تو وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے جا کر مانگیں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ہے کہ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس سال پہ کھڑا ہے. کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے. وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر کیا کہنے، خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے. یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے، ادھر سے نہیں خزانے ختم ہو گئے. انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ نہیں ختم ہوگا. کہنے والے بھی سلطان الہند ہیں، یہ نہیں کہ زید نے کہہ دیا بکر نے کہہ دیا. دیکھو تجھے کہنے والے کون ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل. تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان کے جتنے زندہ پیر بابے بزرگ موجود ہیں نا، ان ساروں کو اکٹھا کر کے داتا دربار لے جائیں. حکمران تو نہیں جا رہے نا، حکمران تو آپ کی نظر میں فاسق ہیں، فاجر ہیں، مجرم ہیں. آپ تو نیک روحیں ہیں نا، ساری نیک روحیں پاکستان کی اکٹھی ہو کے جائیں درباروں پہ اور جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہمارا یہ IMF کا قرضہ اتار دیں، ہماری بجلی پوری کر دیں. 1965 تک تو آپ راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑتے تھے، آپ کے دربار پہ بم ٹھوک کے چلا گیا ایک بندہ، وہ آپ سے نہیں پکڑا گیا. ہو سکتا ہے ان دنوں میں آپ کسی وزٹ کے اوپر ہوں، تو مہربانی کریں اب تو اس ملک کے اوپر کوئی نظر کرم فرمائیں. تو یہ آپ حکمرانوں کو کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ اس میں تو 4 باتیں اور نکل آئیں گی. حکمران چلے بھی جائیں، نکلنا تو اس میں سے کچھ نہیں ہے. ہاں ذلت مزید بڑھ سکتی ہے، تو پھر آپ لوگ کہیں گے جی حکمران تو آپ کو پتا ہے فاسق اور فاجر ہے، تو بزرگوں نے تو ان کی سننی نہیں ہے. تو آپ لوگ جاؤ نا، بجائے حکمرانوں کو مشورہ دینے کے یہ جو شرکیہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ آپ خود کرو، اور پھر نکالو اس میں سے جو نکلتا ہے. اور یہ کہانیاں کروانی بند کر دیں آپ لوگ. اصل میں ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہوا، یہ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں. اور اس کتاب کا تو میں بے شمار دفعہ پوسٹ مارٹم کروا چکا ہوں. کشف المحجوب کا جو منسوب ہے علی بن عثمان حجویری کی طرف، ہم 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی ہوگی، لیکن ان کے ماننے والے تو انہی کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹیمپرڈ تورات کا ایک گستاخانہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اپنی صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے اور اسے قتل کروا کے خود شادی کر لی، نعوذ باللہ. اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا. صحف اور سکر کا چیپٹر نکال لیں کشف المحجوب میں، اور رزلٹ نکالا اس جھوٹے واقعے سے. اس کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نبی کی عزت کے اوپر حملہ کرتے ہوئے زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب، ان کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کہ نبی علیہ السلام کو وہ ایک دفعہ آپ کی نظر پڑ گئی تو وہ اپنے خاوند کے اوپر حرام ہوگی، اور بعد میں حضور نے ان سے شادی کر لی، نعوذ باللہ. اور اس سے انہوں نے اپنے بابا جی باجزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کی کوشش کی. یعنی اپنے بابوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے انبیاء کو تختہ مشق بنایا ان لوگوں نے. میں کافی دفعہ یہ ساری چیزیں پیش کر کے ان کے پوسٹ مارٹم بھی کر چکا ہوں. مجھے آج ان چیزوں کے پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حصول برکت کے لیے میں نے ان لوگوں کا سٹیٹس بتایا ہے کہ جن لوگوں کی طرف یہ آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی دلیل اس کی یہ ہے کہ جو خواجہ اجمیری تھے انہوں نے یہ شعر کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اور ان کا نام لے رہے ہیں کہ جن کی طرف کتاب منسوب ہے حشت بہشت میں جو فوائد السالکین چیپٹر ہے، جو پاک پتن شریف والے بزرگ جو تھے خواجہ فرید الدین گنج شکر، انہوں نے اپنے پیر
قطبुद्दीन बख्तियार काकी के मलफूजात जमा किए, क्योंकि उनके पीर आ गए मोइनुद्दीन चिश्ती अल-मुतवफ़ा 633 हिजरी थे, तो उनकी तरफ वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया काफी दफा मैं पोस्टमार्टम कर चुका हूं। मुझे तो शर्म आती है बार बार इन चीजों को हाईलाइट करते हुए कि किन लोगों का दिफा कर रहे हैं, किन लोगों को अपना बुजुर्ग बना के पेश कर रहे हैं। बाजीद बुस्तामी के बारे में यानी जो जो बातें कशुल माजूब में उन्होंने क्लेम की हैं कि उनके मुंह से अल्लाह बोलता था, नाऊज़ु बिल्लाह, ये तो हमारा अकीदा रसूलुल्लाह के बारे में नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, ये वो कहते हैं जो इन पर वही होता है। ये बात सेम तज़किरतुल औलिया के अंदर भी लिखी हुई है, वहां तो एक स्टेप आगे गए हैं वो फरीदुद्दीन अत्तार अल-मुतवफ़ा 627 हिजरी। पूरी दुनिया में बाबों के जितने वाकयात हैं ना, जो मिसबाही साहब भी सुनाते हैं, ये किताब 800 साल पहले फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखी है, जिसको मंगोलों ने कत्ल किया था। मैं भी मंगोलों की औलाद हूं, हाँ, लेकिन उस टाइम वो काफिर थे, अल्लाह ने उनको मुसल्लत किया मुसलमानों पे, अब इस्लाम की दौलत से सरफराज करके मुझे मुसल्लत कर दिया इनके ऊपर। हाँ, तो खुद ये निगाहें मारते रहे, और जब मंगोल आए तो मंगोला ने निगाह नहीं मारी, तलवार मार के वट चढ़े सारी। हाँ, इन्होंने निगाह में होते ही रह गई। तो फरीदुद्दीन अत्तार ने तज़किरतुल औलिया में बाजीद बुस्तामी के बारे में लिखा है कि लोग उनके ऊपर खामखा इल्जाम लगाते हैं, उनके मुंह से तो अल्लाह बोलता था। अगर उन्होंने ये कह दिया कि क़यामत के दिन मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था जी, वो तो किसी बाबे नू खंगण भी नहीं देना क़यामत वाले दिन। वैसे तो आपको बताते हैं जी, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि उस दिन अंबिया भी नफसी नफसी कर रहे होंगे। अच्छा, अंबिया नफसी नफसी कर रहे होंगे और बाबे कह रहे होंगे कि मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। बल्कि इससे अगली बात लिखी हुई है, लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। ये बाजीद बुस्तामी ने, यानी मैं क्या कहूं कि बकवासियात इरशाद फरमाए, ये क्या ठीक है, तो ना ही बायजीद है। 261 हिजरी में फौत हुए हैं ये अबू यजीद बुस्तामी, यजीद अब्बा जी, और साडे इमाम का नाम है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी, ये भी 261 हिजरी में फौत हुए हैं। और ये मुस्लिम शरीफ में हदीस लेके आ रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के हुजूर सबसे पहले मैं शफात करूंगा और मेरी शफात कबूल की जाएगी, सबसे पहले मुझे कब्र से निकाला जाएगा, और सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, और दारोगा जन्नत पूछेंगे कौन, मैं कहूंगा मोहम्मद, तो वो अर्ज करेगा कि मुझे हुक्म भी यही था कि आपके नाम के ऊपर दरवाजा खोला जाए। हमारे इमाम जो है वो सेंटर्ड अराउंड प्रॉफिट हैं, और इनके इमाम जो है वो अपने अराउंड सेंटर्ड है, ये फर्क है। खैर, इसके ऊपर मैं इतनी दफा बोल चुका हूं कि मुझे फिर 1 घंटा सिर्फ इन बाबों का पोस्टमार्टम करने के लिए चाहिए। मैं मिसबाही साहब की स्टेटमेंट की तरफ आता हूं, जो उन्होंने कहा कि जी जाके तो बाबा जी से मांगना शुरू कर दें, तो बाबा जी जो है वो हेल्प आउट कर देंगे, IMF से मांगने की जरूरत नहीं। तो सरकार जाओ ना, मांगो ना। अब ये इस तरह की बातें पता क्यों करते हैं, इन्होंने बाबों से यही कुछ सीखा हुआ है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम, ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। आया ना याद, ये इन्होंने यही कुछ सीखा हुआ है। कशफुल मजहूब से ये वाकया लिया हुआ है, जो वो सुनाते हैं बड़े शौक से। वो कहते हैं कि जी वो हमारे जो पीर भाई है ना, उन्होंने मुझे खुद सुनाया, अली बिन उस्मान हजवेरी साहब के पीर भाई ने उनको ये वाकया सुनाया कि जी जो हमारे मुश्तरका पीर साहब थे ना, अबुल फजल खुतली, सिलसिला जुनैदिया में थे वो, तो एक दफा उनकी हजामत बढ़ी हुई थी और उनके पास पैसे नहीं थे। कहने लगे, या अल्लाह तेरी नबी की सुन्नत टूट रही है तो मुझे कुछ पैसे अता कर दे। तो वो पीर भाई उनका जो अली जवेरी साहब को कहानी करवा गया, वो कहता है जी मैं उस वक्त दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था, ये शहतूत का जो दरख्त है ना, उसके लिए, कीड़ों के लिए, वो जो पत्ते इकट्ठे करने के लिए। तो कहते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जी दरख्त के पत्ते, उसकी टहनियां, और अगली कहानी सुनो, उसकी जड़ भी सोने की होगी। जड़ की तो नजर आती है। और मिसबाही साहब सुनाते हैं, कहते हैं हाँ ना, यानी मैं आप वे क्या। कशफुल मजहूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते, खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना, वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की।
زمین سونے کی ہے حضرت جی. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑان دیا، اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. اب مصباحی صاحب تو بےچارے یہ کہانیاں سنتے اور سناتے رہے ہیں، انہوں نے تو آپ کو یہی کہنا ہے کہ جی کوئی بابا نگاہ مارے تو کوئی درخت سونے کا ہو جائے. میرے بھائی یہ تو اس قسم کے واقعات اگر ہونے ہوتے نا، اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں کلیم نہیں کر سک رہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، آپ وہ باتیں اپنے بابوں کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، اور ٹھیک ہے جی، اور مٹی کے ڈھیلے بھی نہیں جناب سنجے کے لیے مل رہے، سونا ہی سونا. کہانیاں سارے ہی سونے کا، یہی کہنا سارے ہی سونے کا. تو میرے بھائی سورہ توبہ پڑھیں. سب سے کرٹیکل جنگ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی غزوہ تبوک، 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، اور نبی علیہ السلام کے پاس صرف 30,000 جانثار صحابہ ہیں جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے، اور مخالفت میں 1.5 لاکھ کا لشکر. باقی صحابہ جا نہیں سکتے ساتھ. سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تمہارے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں جہاد کے لیے. تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں، تمہارے لیے سواری اور جانے کا ساز و سامان ارینج کر سکوں. تو تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سک رہے. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے تو نہیں اوپر دیکھا تو سونا، درخت دیکھا تو سونا، ادھر دیکھا تو سونا. وہ تو ترمذی میں اوپر تلے 2-3 احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی جو دولت تھی حضور کے قدموں پہ نچھاور کی تبوک کے موقع پر، اور نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت سنائی. تو ظاہری اسباب تو اختیار کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ جو ہے وہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں، بھوک لگے تو 10 دفعہ آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں. میرے بھائی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے. آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا. صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، 50 to 60. اس کی جو آخری حدیث ہے نا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کہنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. لیکن یہ اینڈ پہ ہے، کوشش پوری کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا. ہاں، گنج بخش فیض عالم نہیں، اللہ سے مدد. اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی، کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی. پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، اپنی ایفرٹ تو پوری پٹ کرنی ہے. یہ کون سا دین ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تعلیم فرمائی ہے، اور اس میں جو آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی یعنی دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں. آپ یہ پیش کریں، اچھا جی آپ روٹی امی سے نہیں مانگتے، اے بچو نکلتا جے نہ دے. قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ. اور جی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا یا وہاں پر موجود بندوں کو پکارے گا؟ اندازہ کریں جی. وہ مسلم کی حدیث میں آ گیا نا کہ پہلے کوشش کرے گا، بندوں کو پکارے گا، اسباب اختیار کرے گا، اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے گا کہ اے اللہ یہ جو سبب میں اختیار کر رہا ہوں یہ اس قابل ہو کہ مجھے بچا لے. جی یہ کہاں لکھا ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو. قرآن میں حکم ہے کہ روٹی امی سے مانگنی ہے، اور امی کو حکم ہے کہ اس نے بیٹے کو کھلانی ہے. پورا قرآن پڑھ کے تو دیکھو، تم لوگوں کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں جی روٹی امی سے مانگیں گے. او میرے بھائی ایک سمپل سی بات ہے، آپ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، سامنے موجود ہے. آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے، میں کہ مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی اور میری کوئی کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی. جی اس کا ثبوت جی قرآن میں ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ
بلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم بھی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا، الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جی، کہتے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، تو مشرک ہو جائیں گے بھائی. نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے. اور جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشا تو ہے نا، تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے. آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے. دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، دنیا میں ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں، دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں. سمندروں کا پانی ویبریٹ ہو کر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، وہاں سے پگھل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں. آپ کی گندم، ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں. تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے، اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ بھائی یہ نہیں، آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو. نہیں، آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ پہنچائے گا. یا بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہم یہاں بھی جو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ ہم پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن کس نیت سے؟ کہ اللہ پہنچا رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں، اس حدیث میں موجود ہے. وہ حدیث پوری نہیں پڑھتے، اس میں سے حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں. وہ حدیث تو پڑھ کے دیکھ لو. تو اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں اسٹیٹس ہے تو تاڑے بابے دے شاہی کوئی نہیں نا. ان کی کیا اوقات ہے؟ کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہمارے مقابلے پہ نہیں، نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ.